روز عاشور امام کے اصحاب اور انصار اور اہل بیت کے جوان مردوں کے بعد جب امام اکیلے رہ گئے تو ہر ایک شخص ظلم تو کر رہا تھا، مگر مظلوم کو قتل کرنے کی جرات کوئی نہیں کر پا رہا تھا کہ اتنے میں مالک بن نمیر کندی آگے بڑھا۔ یہ بڑا شقی اور گستاخ درندہ تھا، اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مظلوم اور بےکس حسین کے پاس آ کر اس نے سر اقدس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ جس سے سر اقدس شدید زخمی ہو گیا۔ امام نے بد دعا دی، خدا تجھے ظالموں میں شمار کرے، کبھی اس ہاتھ سے کھا سکے نہ پی سکے۔ امام زخموں سے چور ہو چکے تھے، چاہا کہ دائیں کروٹ زمین پر لیٹیں، مگر زخموں کی کثرت نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ بائیں کروٹ لیٹنے کا ارادہ کیا، مگر ناممکن۔ آپ نے ایسا کیا کہ کچھ ریت کو اکٹھا کر کے سرہانہ بنایا اور اس پر اپنا سر رکھ دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر سپاہ کوفہ حیران ہو گئی کہ یہ کیا حالت ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ حسین دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ کہنے لگے کہ ابھی زندہ ہیں مگر اب جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر عمر سعد نے اپنے دائیں طرف موجود شخص سے کہا، تجھ پر لعنت ہو، جلدی کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دے۔ وہ شخص خولی بن یزید تھا، جلدی سے گھوڑے سے اترا کہ امام کا سر تن سے جدا کر دے کہ فوراً سنان بن انس ملعون آگے بڑھا، گھوڑے سے اترا اور امام عالی مقام کی گردن پر تلوار کا وار کر کے کہا، واللہ اے حسین، میں جانتا ہوں کہ تو فرزند رسول ہے، تیرے ماں باپ فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ ہیں جو اللہ کی بہترین مخلوق ہیں، لیکن تیرا سر تن سے جدا کر کے رہوں گا۔ پھر اس ظالم نے سر تن سے جدا کر دیا۔ نام مظلوم کا قاتل مگر کتاب الاستیاب کے مطابق امام مظلوم کا قاتل شمر بن ذی الجوشن ملعون ہے۔ لکھا ہے کہ شمر غصے میں تھا، اس نے آپ کے سینہ اقدس پر سوار ہو کر ریشِ مبارک کو پکڑا، چاہا کہ سر تن سے جدا کرے۔ امام نے اسے دیکھ کر حقارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، تو مجھے قتل کر رہا ہے مگر جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اس ملعون نے کہا، اچھی طرح جانتا ہوں، فاطمہ زہرا تیری ماں ہے، علی مرتضیٰ تیرا باپ ہے، محمد مصطفیٰ تیرا نانا ہے، میں تجھے قتل کر کے رہوں گا اور کسی کا مجھے خوف بھی نہیں۔ یہ کہا اور اس ظالم نے 3 دن کے بھوکے پیاسے کو خنجر کی 12 ضربوں کے ساتھ شہید کر کے سر تن سے جدا کر دیا۔ قاتل کے بارے میں اگرچہ روایات مختلف ہیں مگر ہیں یقینی، اس لیے کہ انعام کے لالچ میں کوئی کسی سے پیچھے نہیں تھا، سب نے مل کر شہید کیا۔ شمر کا خنجر، سنان بن انس کا نیزہ اور زرہ بن شریک کی تلوار، خولی بن یزید کا تیر، سب مظلوم کے قتل میں برابر کے شریک ہیں۔ البتہ شمر نے سر کاٹ کر نیزے پر سوار کر دیا، خولی نے اس نیزے کو بلند کیا اور اٹھا کر آگے بڑھا۔ اب کوئی نہیں تھا کہ جو مظلوم کی شہادت کی خبر خیمہ گاہ میں پہنچائے، تو امام عالی مقام کے رہوار ذوالجناح نے یہ فریضہ انجام دیا۔ گھوڑے نے اپنی پیشانی امام کے خون سے رنگین کی، عریاں کرتے ہوئے خیام کی طرف بڑھا، دروازے پر پہنچا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، مظلوم گھوڑا بزبان حال کہہ رہا تھا، ہائے کیا ظلم کیا اس امت نے کہ اس نے اپنے نبی کے نواسے کو
بے جرم و خطا شہید کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ جناب سکینہ بنت الحسین دروازے پر کھڑی تھیں۔ جب ذوالجناح کو اس غمگین حالت میں دیکھا تو اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور سب سے پہلے یہی سوال کیا: بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتا کہ آیا میرے بابا کو کسی نے پانی بھی دیا تھا یا پیاسا مارا گیا؟ کہ اتنے میں فضائے عالم یہ آواز گونجی: او دنیا والو، حسین کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب ذوالجناح خیمے میں پہنچا تو مخدرات عصمت نے ذوالجناح کے گرد حلقہ بنایا اور سر و صورت پر ماتم کرنے لگیں اور یہ کہہ کر بین کرنے لگیں: واہ محمدا، واہ علیہ۔ اور جناب ام کلثوم نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر یوں رکھ کر یوں بین کیا۔ بی بی نے اس قدر بین کیا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں۔ دوسری مخدرات عصمت کی بھی یہی کیفیت تھی۔ صحیح طور پر کون جانے کہ اہل بیت اطہار پر اس وقت کیا گزر رہی تھی۔ نہ تو انسان کا تصور وہاں تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی تحریر و تقریر اسے بیان کر سکتی ہے۔ امام زمانہ کی طرف منسوب زیارت ناحیہ کے الفاظ خیام کی ان الفاظ میں منظر کشی کر رہے ہیں: اے جد مظلوم، آپ کا رہوار خیام کی طرف جلدی جلدی بڑھا، غم کی حالت میں ہنہناتا ہوا، روتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا۔ جب مستورات حرم نے اسے ایسی حالت میں دیکھا کہ زین ڈھلی ہوئی، گردن کے بال اور سر خون سے رنگین ہے تو وہ خیموں سے باہر آ گئیں۔ ان کی حالت تھی کہ بال بکھرے ہوئے تھے، چہروں پر ماتم کر رہی تھیں، نقابیں ڈلی ہوئی تھیں، زور زور سے نالہ و شیون کر رہی تھیں: ہائے جنگل بیابان میں اجڑ گئیں۔ عزت کے بعد ذلت کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ شمر ملعون آپ کے سینے پر بیٹھ چکا تھا، ایک ہاتھ میں اپنے خنجر سے آپ کو ذبح کر رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں آپ کی ریش اقدس کو پکڑا ہوا تھا۔ اب آپ کی حس و حرکت جواب دے گئی اور آپ کی سانسیں خاموش ہو چکی تھیں اور آپ کا سر اقدس نوک نیزہ پر سوار کیا جا چکا تھا۔ جب مظلوم کربلا بے جرم و خطا شہید کر دیا گیا تو سپاہی کوفہ و شام نے بلند آواز کے ساتھ 3 مرتبہ تکبیر کہی۔ زمین میں زلزلہ آیا، شرق و غرب عالم تاریک ہو گئے۔ زمین میں زلزلے کے ساتھ آسمان سے سیاہ آندھی چلنے لگی، پھر سرخ طوفان آیا جس سے دنیا دہل گئی، آسمان سے خون برسنے لگا۔ ہاتف نے آسمان سے آواز دی: خدا کی قسم، امام ابن امام اور برادر امام اور والد امام حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا۔ ظالموں نے سمجھا کہ اب ان پر عذاب نازل ہو گیا ہے اور یہ کیفیت کئی گھنٹے تک جاری رہی۔ جیسا کہ بتایا چکا ہے کہ امام مظلوم کی شہادت کے بعد کوفیوں نے 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کیا، زمین میں زبردست زلزلہ آیا، دن کو تارے نظر آنے لگے، آسمان اور زمین کے درمیان سرخ ہوا کا طوفان بلند ہوا، آسمان سے خون برسنے لگا، فضا میں ہاتف غیبی کی آواز گونجی۔ امام مظلوم کی شہادت کے بعد اب ظالموں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ سب سے پہلے امام کے بدن اقدس سے لباس اتارنا شروع کر دیا۔ تہبند کو بحر بن کعب تمیمی نے، قمیض کو اسحاق بن حیاض حضرمی نے، عمامہ کو اخبش بن مرثد نے، کلاہ کو مالک بن بشیر کندی نے، بطرہ نامی زرہ کو عمر ابن سعد نے لوٹ لیا، جب کہ ایک اور زرہ کو مالک بن نمیر نے لوٹا۔ قیس بن اشعث نے ایک چادر کو لوٹا۔ جوتے بنی اودھ کے ایک شخص نے لوٹے۔ تلوار بنی نہشل کا ایک شخص لوٹ کر لے گیا۔ تیر کمان اور دوسری متعلقہ چیزیں دہیل بن خثیمہ جوفی، ابن شبیب حضرمی، جریر بن مسعود اور ثعلبہ بن سعد اسد-اوسی لے گیا۔ انگوٹھی کی انگلی کو کاٹ کر سلیم بن بجدل المعروف جمال ملعون لے گیا۔
بہرحال جس کا جتنا بس چلا اس نے لوٹ لیا، حتیٰ کہ ابن زائدہ راوی کا بیان ہے کہ سپاہ کوفہ و شام نے صرف امام عالی مقام کو ہی لوٹنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دوسرے اصحاب اور اہل بیت کے شہداء کے لباس اور اسباب کو بھی لوٹ لیا۔ ادھر شام ہو چکی تھی، جی ہاں شام غریباں۔ اب ظالم اشقیاء شہداء کے لباس اور اسباب کو لوٹ کر فارغ نہیں ہو پائے تھے کہ عمر سعد نے حکم دیا، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ یہ سننا تھا کہ کوفہ اور شام کے اوباش بے رحم اور سنگ دل خیام حسینی پر ٹوٹ پڑے۔ اب چونکہ نہ پہرا تھا نہ پہرے دار، نہ اکبر و قاسم تھے نہ عباس علمدار، چونکہ سرکاری حکم بھی تھا اور روکنے ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں تھا، سب فوجی بے کسوں اور بے بسوں کے خیموں کو لوٹنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لینے لگے۔ جس گھر کے دروازے پر آیت تطہیر پڑھ کر پیغمبر اسلام اجازت لیتے اور اندر داخل ہوتے تھے، آج اسی گھر کو لوٹنے کے لیے ظالم فوج نے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، ہجوم بنا کر خیام کے اندر گھس گئے۔ سب سے پہلے خانوادہ رسول کی مقدرات عصمت کے سروں سے چادریں چھیننا شروع کر دیں۔ ان رسول زادیوں کے سروں سے چادریں چھیننے لگے جن کے عزیز ابھی تازہ دم ہی جام شہادت نوش کر چکے تھے، ابھی ان کی موت کی مصیبت تازہ ہی تھی کہ اس سے بڑھ کر ایک اور مصیبت ان پر ڈھائی گئی کہ سروں سے چادریں چھیننا شروع کر دیں۔ ہر ایک بی بی جہاں اپنے عزیز کا ماتم کر رہی تھی وہ بھول گئی اور اپنی بے پردگی کا ماتم شروع کر دیا۔ حمید بن مسلم روایت کرتے ہیں، میں نے دیکھا عمر سعد کے سپاہیوں نے خیموں میں جب لوٹ مار شروع کی تو وہاں پر موجود مال و متاع اور لباس و زیورات لوٹتے وقت ان کی آپس میں لڑائی بھی ہو گئی تھی۔ راوی کے بقول ایک پست فطرت شخص نے حضرت ام کلثوم کے گوشوارے ان کے کانوں سے چھین لیے، جس کی وجہ سے ان کے کانوں سے خون جاری ہو گیا۔ وہ خبیث روتا بھی جاتا تھا اور لوٹتا بھی جاتا تھا، یہاں تک کہ اس نے جناب فاطمہ بنت الحسین کے پاؤں کے زیور اتارنا شروع کیے۔ بی بی نے پوچھا، ظالم روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا، کیوں نہ روؤں جبکہ میں رسول کی مظلوم اولاد کے زیورات لوٹ رہا ہوں۔ بی بی نے کہا، تو پھر لوٹتے کیوں ہو؟ کہا، میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ لے جائے گا۔ شمر ملعون نے خیمہ امام سے سونے کا ایک ٹکڑا لوٹا۔ جناب فاطمہ بنت الحسین فرماتی ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو نیزے کی نوک کے ساتھ سیدانیوں کے سروں سے چادریں اتار رہا تھا اور بیویاں ایک دوسرے پر گر رہی تھیں اور وہ چادر اور زیورات اتارتا جاتا تھا۔ جب اس ظالم نے مجھے دیکھا تو میری طرف دوڑا، میں پھوپھی زینب کی تلاش میں ادھر کو دوڑی، مگر اس ظالم نے پشت پر نیزے کے ساتھ مجھ پر حملہ کر دیا اور میں منہ کے بل گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو دیکھا کہ پھوپھی ام کلثوم میرے سرہانے بیٹھی گریہ کر رہی تھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی ایک 7 سالہ صاحبزادی جس کا نام عاتکہ تھا اور والدہ کا نام رقیہ بنت علی تھا، عاشوراء کے دن خیام کی تاراجی کے دوران گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہید ہو گئیں۔ اسی طرح امام حسن کی 2 صاحبزادیاں بھی خیام پر اشقیاء کے ہجوم کی وجہ سے شہید ہو گئیں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، شمر اپنے ساتھ کچھ پیادہ سپاہیوں کو لے کر امام زین العابدین کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ امام شدت بیماری کی وجہ سے وحشی کی حالت میں بستر بیماری پر پڑے تھے۔ ساتھیوں نے شمر سے کہا، اس بیمار کو قتل نہیں کرو گے؟ حمید کہتا ہے کہ میں نے کہا، سبحان اللہ، اس نوجوان بیمار کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس کے لیے تو یہی بیماری ہی کافی ہے۔
شمر نے کہا، ابن زیاد نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمام اولاد حسین کو قتل کر دوں۔ جب عالیہ مقدرہ زینب کبریٰ نے شمر کا اصرار ملاحظہ فرمایا تو کہا، جب تک میں زندہ ہوں تم اسے قتل نہیں کر سکتے ہو۔ یہ صورتحال دیکھ علی بن سعد نے اسے سختی کے ساتھ منع کر دیا اور اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ حمید بن مسلم ہی راوی ہے کہ میں نے قبیلہ بنی بکر بن وائل کی ایک عورت کو دیکھا جو اپنے شوہر کے ہمراہ لشکر عمر سعد میں تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اشقیاء نے خیام حسینی پر حملہ کر کے ان میں لوٹ مار شروع کر دی ہے اور دختران رسول کو لوٹ رہے ہیں تو وہ تلوار ہاتھ میں لے کر خیام کے پاس آ کر زور سے یہ نعرہ لگانے لگی، اے آل بکر بن وائل، تم دیکھ رہے ہو کہ اولاد رسول کو لوٹا جا رہا ہے۔ فرمان خدا کے علاوہ کسی اور فرمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اے اولاد رسول کے خون کا بدلہ لینے والوں، اٹھو اور ان بے کس مظلوموں کو ظالموں کے چنگل سے نجات دلاؤ۔ مگر اس کے شوہر نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اسے خیمے میں لے گیا۔ اہل بیت عصمت و طہارت کی پاک دامن بیویاں اور معصوم شہزادیاں لوٹتی رہیں مگر خیمے سے باہر قدم نہیں نکالا۔ اتنے میں ظالموں نے یہ کہہ کر ایک اور عظیم مصیبت کا اضافہ کر دیا۔ عمر سعد اور شمر نے حکم دیا، ان خیموں کو جلا دو۔ حکم سن کر ظالموں نے خیام کو ہر طرف سے آگ لگا دی۔ جب ایک خیمہ جل جاتا تو سیدانیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی مگر آگ تھی کہ بجھنے میں نہ آتی تھی۔ جب بعض چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی ماؤں اور اپنی پھوپھیوں کے دامن کو پکڑے پناہ کی تلاش میں تھے تو بعض دوسرے جنگل کی طرف بھاگ رہے تھے کہ کسی نشیبی جگہ پر جا چھپیں۔ کچھ بچے وہ تھے جو اپنی معصومیت کی بنا پر ظالموں کی سنگ دلی اور بے رحمی سے بے خبر تھے۔ معصومانہ انداز میں حسین و اصحاب حسین کے قاتلوں سے استغاثہ اور مدد طلب کر رہے تھے مگر جواب میں جھڑکیاں اور تماچے ملتے تھے۔ امام زین العابدین شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد ساری زندگی 10ویں محرم کے تلخ مصائب کو نہیں بھولے۔ جب بھی عاشوراء کا نام آتا آپ کی آنکھوں سے آنسو کی بارش شروع ہو جاتی اور فرماتے، خدا کی قسم میں جب بھی اپنی ماؤں، پھوپھیوں اور بہنوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں تو اپنے رونے کو ضبط نہیں کر سکتا اور مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے جب مخدرات عصمت و طہارت آگ کے شعلوں سے بچنے کے لیے تڑپ تڑپ کر ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف منتقل ہو رہی تھی اور سپاہی کوفہ کا منادی زور زور سے کہہ رہا تھا، ان ظالموں کے خیموں کو جلا کر راکھ کر دو۔ بعض روایات کے مطابق جب تمام خیام جل چکے تو ایک خیمہ باقی رہ گیا، اسے بھی آگ نے چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تمام بیویاں جناب زینب کے پاس آ گئیں اور پوچھا، بی بی ہم کیا کریں، جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ تو جناب زینب امام زین العابدین کے پاس آئیں اور ان سے یہی سوال کیا تو امام نے فرمایا، آپ سب باہر چلی جائیں۔ میں نے کہا، ہماری چادریں چھین لی گئیں۔ بس سب بیویاں واہ جابا کہتی ہوئی جلتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئیں۔ اب صرف امام زین العابدین علیہ السلام جلتے ہوئے خیمے میں رہ گئے، جو بیمار تھے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ انہیں جناب زینب نے اٹھایا اور باہر لے آئیں۔ صاحب معالی نے لکھا ہے، عاشوراء کی شام کو اہل بیت کے خیام سے 2 ننھے معصوم بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے تو تھے ہی، جب خیام کو لوٹنے کے لیے ملعون آئے تو وہ ان کی دہشت سے انتقال کر گئے۔ چنانچہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اہل حرم اور بچوں کو شمار کیا تو وہ بچے نہیں ملے۔ بی بی نے ان کی تلاش شروع کر دی۔ آخر ایک جگہ پر دیکھا کہ یہ نہال ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے سوئے ہوئے ہیں۔ لفظ پر ہاتھ رکھنے سے پتہ چلا کہ بچے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔